بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ عنکبوت کا آخری رکوع ہے اور آخری 6 آیتیں باقی ہیں. آیت نمبر 64, 65 اور 66 کی تلاوت ہوئی ہے. 69 تک کی آیتیں ہیں. یہ 3 آیتیں گزشتہ کل کے درس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور 21ویں پارے کا 3را رکوع شروع ہے. گزشتہ کل کے درس میں اور اس سے پہلے ایمان والوں کو تکلیف دینا، ایمان والوں کو حکم ملا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں جہاں اللہ جل جلالہ کی عبادت، اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو، وہاں آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں. روزی کا مسئلہ آیا کہ جی رزق تو اللہ کے پاس ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں. کتنے سارے جانور ایسے ہیں جن کا کوئی کمانے کا سبب نہیں ہے لیکن اللہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. پھر یہ جو مشرکین ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. چاند سورج ستارے کس نے تابعدار بنائے ہیں کہ جی اللہ نے بنائے ہیں. آسمان سے پانی کون برساتا ہے کہ جی اللہ برساتے ہیں. زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے. تو ارشاد فرمائے کہ یہ کمعقل ہے، بے وقوف ہے. یہ سب باتوں میں اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں. مرکزی چیز رکاوٹ کی کیا ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ اگرچہ ان کے لیے ہے لیکن ہم سب اس کے مخاطب ہیں. مرکزی چیز رکاوٹ کی کیا ہے؟ عجیب مرکزی چیز یہ دنیا کا نقد آنکھوں کے سامنے دیکھنا. نقد اس کا نفع، نقد آرام، نقد گھر، نقد صحت، نقد چیزیں سامنے ہیں تو آدمی آخرت کو ادھار سمجھتا ہے. وہ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں آئے گا. تو یہ دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، یہ ایک رکاوٹ ہے. تو اللہ جل جلالہ ان آیتوں میں، آیت نمبر 64 میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ان کے لیے رکاوٹ بنی ہے یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ فانی ہے، اس کی ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے، لیکن چونکہ آہستہ آہستہ فنا ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا. یہ جوانی ایک دم نہیں ڈھلتی، یہ بڑھاپا ایک دم نہیں آتا، یہ زندگی ایک دم ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے. چیز ایک دم پرانی نہیں ہوتی، ابھی خرید لیجیے ابھی پرانی ہوگی، ایسا کوئی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو چونکہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے اس لیے اس کا دھوکہ واضح نہیں ہوتا، لیکن جو دور اندیش ہوتے ہیں ان کے سامنے دھوکہ واضح ہو جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو رکاوٹ بنی ہے دنیاوی زندگی، اور یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. دنیاوی زندگانی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور اصل تو جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے. کاش کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات اور اللہ پاک کی دیگر جگہوں میں بیانات، وہ بھی دنیا کی بے ثباتی،
اس کا فانی ہونا، اس کا پائیدار نہ ہونا، اس میں جی کا نہ لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، حضرات صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بتایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کا عجیب معاملہ ہے، جب حالت راحت میں ہوتے ہیں پھر تو یہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ پھنس جاتے ہیں، اس پھنسنے کا ذکر 11ویں پارے کے اندر بڑے دلکش انداز میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ پاک ہی تمہارے سواریوں کو چلاتے ہیں خشکی کے اندر بھی، اونٹ وغیرہ، گائے، اونٹ، گدھا، گھوڑا، خچر وغیرہ، اور تری کے اندر بھی، سمندر کے اندر بھی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز وہ تمہیں چلا دیں۔ لیکن حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ایک خوشگوار ہوا کے ساتھ تمہیں لے کے چلتی ہے، ہوا موافق ہے، اور لوگ خوش ہو گئے کہ جی ہوا بھی اچھی ہے، پانی بھی اچھا ہے اور ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ اچانک ایک موج بھیج دیتے ہیں اور ایک بھنور بھیج دیتے ہیں، پانی کی گول پانی جہاں گھومتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں، ہوا بھیج دیتے ہیں، تو تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اور تم سب کہتے ہو کہ بس اب گئے، اب یہ بس ایک اور موج آ گئی تو ہماری کشتی، ہماری یہ چیزیں الٹ جائیں گی۔ ایسے موقع پر یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک وہاں بیان فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کی بندگی کرتے ہوئے، اور ان کی زبانوں پہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں اس بھنور سے، اس مصیبت سے نجات دے دی، بس ہم آپ کے شکر گزار یعنی کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے، ہم آئندہ آپ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے۔ لیکن عجیب بات ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو بس راحت آ گئی، پھر اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں۔ تو جب یہ پھنستے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بھی ترغیب ہے کہ آدمی راحت میں عمومی طور پہ خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن بے فکری کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو فکر کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ راحت جب ہوتی ہے تو عمومی طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو درد کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو اس چیز میں اے مسلمانوں تم بھی طرح ٹھیک ہو جاؤ، اگرچہ تم اللہ کے غیر کو نہیں پکارتے، لیکن تم راحتوں کے اندر تم خدا کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ حالت ان کافروں کی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں چلو کر لو مزے، کفر میں اور آگے بڑھ جاؤ اور مزے لے لو، اور ان قریب کچھ دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو، حضور کو خطاب ہے لیکن ایمان والوں کو فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر شہروں کے اندر اچھل کود رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا یہ ہنسنا، مذاق اڑانا، مزے کرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تھوڑے دن نفع اٹھانا ہے بس، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو کسی کے اس طرح عارضی مزوں سے آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی توفیق کا مل جانا، اس سے بڑا خوشبخت آدمی نہیں ہے۔ چیزوں کی نفی مقصود نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں۔
اللہ سے بندے کو غافل کر دیتی ہے. اس لیے فرمائیں کہ غفلت اللہ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ 3 آیتوں کا خلاصہ تھا. آخری 3 آیتیں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کی جائیں گی. تو ہمارے رب فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت وہی اصل زندگی ہے. کاش کہ اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں اور دل سے اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات پر ان کا عقیدہ خالص ہوتا ہے. پھر جب وہ اللہ پاک ان کو بچا کر کے خشکی میں لے آتا ہے تو فوراً پھر شرک کرنے لگتے ہیں. میں نے ایک لمبی آیت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا 11ویں پارے کا، یہاں مختصر ہے. کر لیں یہ لوگ جو ناشکری کرنی ہے ان کو کر لیں، اور اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، اور اڑا لیں کچھ مزے جو انہوں نے مزے اڑانے ہیں. پھر وہ وقت دور نہیں، تھوڑے ہی عرصے میں ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو پھر آنکھیں کھل جائیں تو اس آنکھوں کے کھلنے کا فائدہ نہیں. جیسے فرعون کی آنکھیں موت پہ کھلی، کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو وہ کلمے نے فائدہ نہیں دیا اس کو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا گناہوں سے توبہ موت سے پہلے پہلے قبول ہے. موت سے پہلے پہلے کیا؟ جب تک سانس اس گلے تک نہ پہنچ جائے وہ موت سے پہلے پہلے. لیکن جب سانس نکلتے نکلتے گلے تک پہنچ جائے اور بس چند لمحوں کا یہ مہمان ہے، اب ہوش و حواس میں ہیں، اب کہتے ہیں مجھے معاف کر لو، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان لانا ایسے آدمی کو نفع نہیں دے گا جس نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ تب قبول ہوتا ہے جب سانس یہاں تک نہ پہنچے. سانس جب یہاں تک پہنچ گئی، اب توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے تو توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آخرت کی طرف رجوع نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. سورہ عنکبوت کی آخری 3 آیتیں تھیں. 21ویں پارے کا 3را رکوع بھی ختم ہوا اور سورہ عنکبوت بھی ختم ہو گئی. آیت نمبر 67، 68 اور 69 کی تلاوت کی گئی. اس آیت میں اگرچہ مشرکین کی ایک بیکار حرکت کو ذکر کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ
اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو لوگ پھر ہمیں یہاں پر مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ 20ویں پارے میں یہ بھی آیت گزری ہے کہ ہمیں لوگ ختم کر دیں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہماری لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں رہے گی۔ یہ والی بات بہت سارے لوگ دین پر چلنے کے لیے، یہ والی بات لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ اگر ہم دیندار بن گئے تو پھر ہماری عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے، ہمارا رعب اب ختم ہو جائے گا دین کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرا رعب ڈالا ہے۔ تو دین کی ہر چیز میں غیروں کے اوپر اللہ نے رعب رکھا ہے۔ ہماری نماز کا رعب ہے، ہمارے روزے کا رعب ہے، ہماری تلاوت کا رعب ہے، ہمارے حج کا رعب ہے، ہماری ہر نقل و حرکت جو اللہ کے رسول کی ترتیب کے مطابق ہو اس کا رعب ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ یہ والی بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم دیندار بن گئے تو پھر ہماری کوئی اوقات نہیں رہیں گے اور ہم معاشرے کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ بات غلط ہے۔ تو یہ مشرکین کی بات ہے، کافروں کی بات ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں تو پھر یہاں مکہ میں کوئی چھوڑے گا نہیں، قتل و غارت کے ذریعے سے ہمیں لوگ نکال دیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ نے وہاں بھی دیا ہے اور یہاں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں، حرم کے حدود میں رہنے والے، ہم نے اس حرم کے حدود کو پرامن بنایا ہے۔ چاروں طرف لوٹ مار دھاڑ کا بازار گرم ہے۔ یہ جو حدود حرم ہے ہم نے اس کو کیا بنایا ہے؟ امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، چوتھے پارے کی پہلی صفحے کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بیت اللہ میں آ گیا وہ امن والا ہو گیا، چونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ پاک کے فرمان سے پھر علماء کرام مسائل نکالتے ہیں کہ اللہ پاک کے گھر میں ایک بندہ چلا گیا، امن والا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو آدمی باہر سے قتل کر کے آئے تو قاتل کو تو پکڑا جاتا ہے اور قاتل کو تو قتل کیا جاتا ہے۔ کہا اس کو حرم کے اندر قتل کرو گے؟ کہا نہیں، حرم کے اندر قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے رب نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو آدمی حرم میں چلا گیا وہ امن والا ہو گیا، اس لیے اس کو بیت اللہ میں نہیں ماریں گے۔ حتیٰ کہ وہاں کی جو حدود حرم کی گھاس ہے، جو ہرے پتے ہیں، ہری چیزیں ہیں، اس کو بھی کاٹنے کی ممانعت ہے۔ کانٹے کو بھی نہیں نکال سکتے۔ کانٹا اگر ہے نا، حرم کے حدود میں کانٹا لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یقطع شجرها ولا یعضد شوکها، اس کا درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا اور اس کے کانٹے کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، جو کا تو رکھا جائے گا۔ اور ولا ينفر صيدها، وہاں جو پرندے ہیں کہاں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، شکار کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو تنگ مت کرو، تمہاری کسی حرکت سے وہ پرندے متنفر نہ ہوں، تم نے ان کو پر جو ہے نا کوئی یوں یعنی ہوائی فائرنگ کر دی، اس سے وہ پرندے ڈر گئے، تو ایسا بھی نہیں کرو۔ کیوں؟ یہ ہمارا احاطہ ہے، یہاں پر پرندوں کا خیال رکھنا، یہاں پر ان سب چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا۔ تو یہ جو حدود حرم ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں اولم یروا، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، اور اس حدود حرم سے جو باہر لوگ ہیں دیکھو کیسے ان کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے۔ باہر یعنی زمانے جاہلیت میں 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے اور ننگا لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن وہاں یہ ساری خرابیوں کے باوجود عرب جو یعنی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت،
بیت اللہ کی وہ یعنی بڑائی ان کے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے ڈالی ہوئی تھی۔ تو ایک بات ہمارے درس کی وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ ان لوگوں کو نہیں پتہ یہ کہ چاروں طرف لوگوں کو لوٹا جا رہا اور یہاں حرم کو اللہ پاک نے امن کی جگہ بنایا۔ اصل میں ان کا تو ایمان ہی غلط چیز پر ہے اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ، تو کوئی ایمان والا بھی ایسی حرکت اگر سوچے گا تو اس کے لیے بھی پھر یہی بات ہے۔ تو یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے، کافرانہ سوچ ہے۔ مذہب پہ چلنے کی وجہ سے اللہ روب بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے مذہب پہ چلنے کی وجہ سے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ چونکہ یہ سب یہ باتیں جن کی ہیں وہ مشرک ہیں، غیر چیز پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حق خدا پہ جھوٹ بولے، خدا پہ جھوٹ بولے اور اس کے پاس کوئی سچ آ جائے اس کا انکار کر دے۔ تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایمان والے وہ اپنے ایمان کی بچت کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں کہ ایمان بچ جائے ہمارا۔ یہ جو نمازوں کی حاضری ہے یہ ایمان کے بچت کے لیے مشقت اٹھانا ہے، ورنہ نماز اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہے تو ہو جائے گی، لیکن مسجد کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ایمان کی بچت رہے۔ اور مسجد کا آنا جانا یہ بہت ساری خیروں کا سبب ہے۔ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ تاکہ میرا ایمان بچ جائے۔ میں اللہ کے نام پہ کیوں دیتا ہوں؟ ایمان بچ جائے۔ میں اللہ کے گھر کیوں جاتا ہوں؟ ایمان بچ جائے۔ میں اللہ کے دین کے لیے کافروں سے کیوں لڑتا ہوں؟ تاکہ اللہ جل جلالہ میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو دین کے ہر کام میں مشقت اٹھانا اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی چیز کو اوپر لانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو خرچ کرنا۔ یہ اس کی تعریف کی ہے۔ جہاد صرف کافروں سے لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ایک جز ہے۔ کافروں کے ساتھ لڑنے کو جو جہاد کہتے ہیں وہ جہاد کا ایک جز ہے۔ اصل جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے جو رکاوٹیں آئی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے میں اپنی پوری طاقت کو لگانا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اپنی طاقت کو خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے، پھر چاہے وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث کے زندہ کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کی صورت ہو۔ علم کے سیکھنے کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے آدمی، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں دین کا ہر وہ شعبہ جس میں آدمی مشقت اٹھاتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے، بند راستے اللہ پاک کھولیں گے۔ جو آدمی کافروں کے ساتھ جہاد میں رکھے گا تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ جو آدمی علم کے سیکھنے کے لیے مشقت اٹھائے گا، اللہ عمل کے راستے آسان کریں گے۔ جو آدمی اپنے، یہ سب صحابہ کرام کی تشریحات ہے جو تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو آدمی علم کے سیکھنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اللہ پاک عمل کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جو آدمی علم کے اندر آگے بڑھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس کی کوشش کی وجہ سے اللہ پاک اس کو وہ چیز سکھاتے ہیں جو اس نے سیکھی نہیں ہے۔ وجہ اس نے مشقت اٹھائی، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو دین کی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا دین باقی رہتا ہے، دین کی ہر وہ چیز جس سے اللہ کی بات باقی رہتی ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس میں پھر آدمی جب آگے بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ جیسے دنیا کے شعبے ہیں، جی میرا کپڑے کا کام ہے، جو آدمی اندر گھسے گا تو کپڑے کی چیزیں کھلیں گی۔ میرا کس چیز کا کام ہے؟ جی میں تو گارمنٹس والا ہوں، میں تو تیار سوٹ کپڑا لیتا ہوں، بناتا ہوں، اس کے لیے وہ راستے کھلتی ہیں۔ میرا تو گاڑیوں کا کام ہے، میں تو شو روم ہے میری، اس کے لیے شو روم کے راستے، میرا لکڑی کا کام ہے، اس کے لیے لکڑی کے راستے کھلیں گے۔ جو جس راستے میں جس شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اس شعبے کے اندر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی طرح جو دین میں لگتا ہے تو دین کے راستے کھلتے ہیں۔
یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو کتنا اچھا دماغ ہے وہ، اور کتنا اچھا دل ہے وہ، اور کتنا اچھا بدن ہے وہ جو قرآن و حدیث میں استعمال ہو رہا ہے۔ کتنا اچھا دماغ ہے وہ۔ ایک وہ دماغ ہے جو پیسے کمانے میں لگ رہا ہے، باقی اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف پیسہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، ساری صلاحیت اس پہ لگ گئی، پوری اس نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک اس کی پوری صلاحیت پیسہ جمع کرنا اور چیزیں لینا، اس کو رکھنا اور اسی کی نگہداشت کرنا، اسی میں مر جانا۔ ایک وہ دماغ ہے، اور ایک وہ دماغ ہے جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوا، دل ہے، دماغ ہے، بدن ہے، وہ اللہ کے دین ہے۔ اس دماغ کو تو استعمال ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کتنا اچھا دماغ ہے جو اللہ کی باتوں میں لگا، اللہ کے رسول کی باتوں میں لگا۔ کتنا اچھا بدن ہے جو اللہ کے دین کے لیے چلا، اور اللہ کے دین کے لیے اس نے مشقتیں اٹھائی۔ تو اللہ پاک راستے کھولیں گے، یہاں کے راستے بھی کھولیں گے، اور پھر راستے کھولنے کے لیے صرف یہ نہیں کہا ہم راستہ کھولیں گے، یہ بھی کافی تھا، فرمایا ہم ضرور ضرور راستے کھولیں گے۔ اندازہ لگائیں اس جملے کا، ایک ضرور نہیں، ڈبل ضرور، ضرور ضرور۔ ایک ضرور ترجمہ ہے لام کا، اور دوسرا ضرور ترجمہ ہے نون مشدد کا، لنہدینہم، لام اور نون اصل میں ہے نہدی، ہم راستہ کھولیں گے، ایک ہے لنہدین، ہم ضرور راستہ کھولیں گے۔ تو اندازہ لگائیں آپ ہمارے رب کی ان باتوں کا کہ جو ہمارے لیے کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اور ایسے لوگ مخلص ہیں۔ اچھا کبھی کبھار شیطان کیا کرتا ہے، جب آدمی روٹ پہ چلتا ہے تو رکاوٹیں تو آتی ہیں، ہم خود گاڑی جب چلاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم چلتے رہتے ہیں، تو وہ راستے رکاوٹیں آتی رہتی ہم چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم دین پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، ہم مایوس نہ بیٹھیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول ایک تھے، لیکن آپ نے دیکھا ماحول بالکل مخالف تھا۔ اللہ پاک نے کیسا ماحول بنایا، زیادہ وقت نہیں لگا، یعنی 23 سال کا عرصہ لگا، پوری کایا پلٹ گئی۔ اور حضرت ابو بکر اس کے بعد 2 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد جو ہے وہ 10 سال آپ رہے، یہ یعنی 23 سال اور 12 سال، 23 سال 35 سال کے اندر پوری دنیا میں بات چلی گئی۔ 35 سال کے اندر 6 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر کی حکومت تھی، اندازہ لگائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان کی جو جماعت گئی، کہاں گئی؟ یہ روس کی آزاد ریاستوں میں حضرت عثمان کے دور میں گئی۔ یہ جو آذربائیجان ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ، صحابہ کرام کے دور میں صحابہ وہاں گئے ہیں۔ یہ آذربائیجان میں صحابہ کی جو جماعت گئی وہاں گئی، یہ تھوڑے سے عرصے میں، یعنی تھوڑے سے عرصے کے اندر دنیا کے اندر بات چلے گی۔ تو اگر مایوس بیٹھیں گے، پتہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا دل، دماغ، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں ایسی چیزوں پر لگائیں کہ جب ہم مرے نا، اس دنیا سے جائیں تو آدمی جو ہے نا خوش ہو کے جائے، اچھا ہوا یہ دل دماغ یہاں لگائے، ورنہ جو ہے وہ آدمی جائے گا تو پچھتائے گا، یار کاش میرا اور میرے بچوں کا دماغ دین پہ لگ جاتا۔ اس لیے کہ تو دنیا ہے، یہ تو رہ گئی یہاں پر۔ اور پھر ایک عجیب بات اس میں یہ ہے، دین اللہ نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا مقدر کے ساتھ جوڑی ہے۔ مقدر سے زیادہ اللہ دیں گے نہیں۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے مقدر لکھ لیا جاتا ہے، یہ اس کو ملے گا، اب وہ چاہے کچھ بھی کر لے، اس مقدر سے زیادہ اس کو ملے گا نہیں۔ تو کتنا بے وقوف ہے یہ آدمی کہ اپنی پوری صلاحیتیں اس پہ لگاتا ہے جو اس کا لکھا ہوا ہے۔ جو چیز فکس ہے بالکل یہ ملے گی، تم چاہے جو ہے نا پھرتے رہو چاہے نہیں پھرو، کوشش سے منع نہیں کر رہے، لیکن اپنی ساری صلاحیتیں صرف باہر لگانا اور اللہ کے دین پہ نہیں لگانا، اس بے وقوفی کو ختم کرنے کے لیے یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہم ہوشیار نہیں ہیں، یہ بے وقوف آدمی ہے جس کی صلاحیتیں ادھر ادھر لگ رہی ہیں۔ تو صلاحیتوں کو دین پہ لگانا، قرآن و حدیث پہ لگانا، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے مال کو لگانا، اپنے دل کو لگانا، اپنے دماغ کو لگانا، اپنا سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے یہ اسی پہ لگ جائے۔
تو یہ ہے آسمانی باتیں ہیں، ہماری کوئی بات اس میں اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے آخری 3 آیتیں ہیں سورہ عنکبوت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یرو، بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے مکہ مکرمہ کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں لوٹ مار کر کے مارا جاتا ہے۔ تخطف یتخطف تخطفا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو یوں لے لینا، اچک لینا، یوں، یعنی مطلب چاہے وہ پیسہ لے کے ان سے بھاگ جاتے ہیں، چاہے ان کو مار کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تخطف کا معنی پیسہ لینا، چاہے مار کے بھاگ جانا، اور لفظی اس کا اردو کا ترجمہ ہے اچک لینا، اچکنا، یہ اس طرح کی جلدی سے کسی چیز کو ایسے لے لینے کو یتخطف کہا جاتا ہے۔ افبالباطل، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت قرآن و حدیث کی ناشکری کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی ناقدری کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اس کو کہیں گے غلط بات ہے، نعوذ باللہ۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے، ہم ضرور بھی ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، ہم آخرت کی ساری چیزیں ان کے لیے کھول دیں گے، رکاوٹ سے وہ مایوس نہ ہو۔ اور اللہ پاک، یقینی بات ہے، ایسے مخلص اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ دن دوستوں درس نہیں ہوگا اتوار سے جمعرات تک، بلکہ جمعے کو بھی نہیں ہوگا، سفر ہے عمرے کے لیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد روانگی ہے۔ آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے تھوڑا سا صدقہ دے کے آپ حضرات میرے سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں گے، اور ہم آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر والحول بعد الكور، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ہون علینا سفرنا هذا واطوِ عنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہ حرمین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اور اے اللہ ہمیں بار بار اپنے پاک گھر کی اور نبی کے پاک دربار کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہر غم سے محفوظ فرما، پیچھے مسجد میں، مدرسے میں عافیت فرما، گھر میں عافیت فرما، ہمارے جتنے نمازی ہیں سب کے اموال، املاک، اولاد، سب کی ہر چیز میں یا اللہ عافیت نازل فرما، ہر ایک کو ہر غم سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے سب کی حفاظت فرما، اور ہمارے سفر کو اپنے کرم، اپنے فضل سے آسان فرما، اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔